اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیات جو پڑھی جائیں گی وہ ہیں سورہ فاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم یعنی بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا، مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین یوم دن یعنی بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ اس کا سلیس جو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور اس دن کا مالک ہے جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ اگر کہا جائے کہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ میں آ چکا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ میں اس کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دوبارہ الرحمن الرحیم کو اس لیے لایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بندوں کی طرف صفت رحمت زیادہ متوجہ ہے اور ہم اس کی رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور ایک رحمت جو ہے اس نے دنیا میں جو دی ہے اور 99 دفتر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کھولے گا۔ تو ایک رحمت کی وجہ سے جو ہے ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اور جو ہے جانور بھی کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں سے۔ تو یہ ساری رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایک تھوڑی سی، اور تھوڑی سی کیوں نہ ہو، ہم نے پچھلے میں دیکھا کہ دنیا ہے ہی بہت چھوٹی سی ذرہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی کافی ہے۔ اور جو ہے آخرت جو ہے بہت وسیع ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہوگی۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں پر یعنی کہ حکم چلاتا ہے اور ان کو منع کرتا ہے، یعنی انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کسی کام سے روک دیتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مالک وہ ہے جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی غیر موجود کو وجود میں لا سکتا ہو، اور یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یعنی ہم دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمارا کچھ وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، یعنی اس نے پہلی دفعہ بنایا، پہلی دفعہ تخلیق کی۔ عدم سے وجود میں لانا یعنی پہلی دفعہ تخلیق کرنا، اور جو ہے ہمارا مثلا نہ ہمارے پاس روح تھی نہ کچھ، ہماری روح کو بنایا اس نے، سب چیزیں بنائی، دل بنایا، ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا معنی ہے حساب والے دن کا فیصلہ فرمانے والا، یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سارے حساب جو ہے وہ لے گا، جو اس نے عطا فرمائی۔ ہم نے جیسے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں، تمام نعمتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم شکر کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، تو ہمیں اس کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا جو قیامت کے روز۔ اور یہاں پہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام دنوں کا مالک ہے اور ہر روز اسی کی ملکیت ہے، پھر اس نے یہاں خاص قیامت کے دن کا کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام دنوں کا مالک ہے، تو اس نے اس دن کو مالک کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ قیامت کے دن چونکہ کسی کی ملکیت اور بادشاہت باقی نہیں رہے گی، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی بادشاہت اور اسی کا حکم ہوگا، اس لیے یہاں خاص قیامت کے دن کا ذکر فرمایا، اور اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن، سورہ فرقان کی 26ویں آیت، اس دن سچی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ دوسرے مقام پر فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچی بادشاہت صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے، اور اس دنیا میں ہم مختلف لوگوں کو بادشاہ کہتے ہیں، اس سے حقیقی بادشاہت مراد نہیں ہوتی، بلکہ انہیں مجازاً بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی فیصلے کے دن تو یہ سبھی کو پتہ لگ جائے گا اور سب کے آگے آیا ہوگا کہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر اگر آج انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کو جو ظاہر مالک نہیں مانتے تو ڈرتے نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دن کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں سارا حساب دینا پڑے گا، میرے پاس ہی آنا پڑے گا تمہیں واپس پلٹ کر، اور میں اس دن حساب کتاب لوں گا تم سے تمام جملہ نعمتوں کا اور جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ والسلام۔